اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہمارا پہلا جو بات ہے وہ محاورہ، وہ بر صغیر پاک و ہند کا ہے، پاکستان میں بھی یوز ہوتا رہا، انڈیا میں بھی۔ تو وہ محاورہ کچھ ایسے ہے کہ گنگا گائے گنگا داس، جمنا گائے جمنا داس۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، اس محاورے کو، اے پرسن آف نو پرنسپلس۔ یہ جو محاورہ ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کے بارے میں بولا جاتا ہے جو کہ دو اپوزنگ لوگوں کو، یعنی جو کانفلکٹنگ اوپینینس کو یا لوگوں کو دونوں کو ہی خوش کرتے ہیں، یعنی کہ ناراض کسی کو نہیں کرنا چاہتے، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اسی کی بات کرتے ہیں، اسی کو جیدی جیدی کرتے ہیں، اور ادھر سے اٹھ کے جاتے ہیں دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تم ٹھیک ہو۔ آپ کو آج کل بہت زیادہ لوگ نظر آئیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے کے سارا ہمارا جو کام ہے وہ بیہیویئر پہ ہے۔ تو بیہیویئرلی یہ ایشوز جو ان سے آج کل ہمیں نظر آتے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں لوگوں میں، اور کیونکہ وہ ایک معاشرے کا نارم بن جاتا ہے، تو وہ جب ایک چیز نارم بن جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ایک محاورہ آئے گا انشاءاللہ جلدی۔ جب وہ معاشرے کی کوئی چیز نارم بن جاتی ہے تو وہ چاہے وہ جتنی بڑی غلط چیز ہو، بری چیز ہو، وہ ایکسیپٹیبل بن جاتی ہے۔ تو اب ہوا یہی ہے کہ جی اب کیونکہ ہر بندہ جو انسا ہے وہ، ہم نے پچھلے 30 40 50 60 70 سالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کتابیں آئی ہیں تعلقات کے اوپر، ہیومن ریلیشنس کے اوپر۔ تو ہم نے کچھ زیادہ ہی اوور پلے دنیا نے کیا ہے ریلیشن شپس کو۔ آپ کو پتہ ہے ایک طرف فیملیز چھوٹی ہو رہی تھیں، دوسری طرف لوگوں کی جو ایموشنل نیڈس ہیں، سوشل نیڈس ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے ابھی اس کا اندازہ لگایا ہوگا کرونا کے دنوں میں کہ گھروں میں بیٹھنا لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے مشکل ہو گیا تھا کہ پوری زندگی ہی ہماری اب اس طرف چل پڑی ہے۔ اب ہماری سوشل نیڈز اتنی ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں فیملیز بڑی ہوتی تھیں یا لوگ بڑے کمیٹڈ ہوتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد صاحب بھی 2:30 3 بجے کام سے واپس آ جایا کرتے تھے، اس کے بعد فیملی کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ تو اب جب لوگوں کو گھر بیٹھنا پڑا تو بڑے ایشوز آئے، کیونکہ وہ سوشلی آئسولیٹ ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو محاورہ ہے اس کی بنیادی وجہ جو سا ہے، یہ جو لوگ کرتے ہیں، جو دن بدن اس کی شرح بڑھتی گئی ہے ایسے لوگوں کی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ بڑا کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے گروپ میں ایکسیپٹ ہو جائیں، اپنے سوشل سرکل میں ایکسیپٹنس ان کو مل جائے، اور وہ لائکیبل بن جائیں، وہ پسندیدہ بن جائیں، یہاں تک کہ پھر وہ باتیں بھی وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں جو کہ لوگوں کو جہاں پہ بھی بیٹھیں جو لوگوں کو پسند ہوں، اور وہ اپنا آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی سوشل آئسولیشن یا ریجیکشن کا ڈر سمجھ لیجئے، اور اس سے جو نقصان ہو رہا ہے بیہیویئرلی وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس۔ اگر اس کو اردو میں دیکھیں تو کوگنیٹو کہتے ہیں مائنڈ کو، مینٹل، اور ڈیزوننس کہتے ہیں کانفلکٹ کو، یا اردو میں اس کو انتشار کہہ لیں، ذہنی انتشار۔ اب آپ دیکھیں، آپ ایک شخص کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ کا جو لاشعور ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اب آپ کے اندر صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جو بات کی، اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی آپ کہیں اور سے اٹھ کے ہیں، جو آپ کی اوپینین کچھ اور تھے، اب وہ جو مائنڈ ہے وہ کنفیوز ہے کہ اگر یار یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی یہ اس کو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے، اب یہ اس کے خلاف کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، تو صاف ظاہر انتشار تو ہوگا۔ یہ جو ذہنی انتشار ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے اسٹریس کی، اور اس سے باقی بیماریاں، وہ کہتے ہیں نا اپنا آپ سائیکولوجیکلی یا نفسیاتی طور پہ اپنا آپ تو لوگ کھوتے ہیں، اپنے پرنسپلز بھی کھو دیتے ہیں، اپنی ذات کو بھی، اپنی شناخت کو بھی، اپنی آئیڈینٹی کو بھی کھو دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بیماریاں بھی لگوا لیتے ہیں۔ انسان جو ان سے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ جو نفس مطمئنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ وہ جو نفس ہے اور جو وہ ہماری روح ہے
کیونکہ روح تو آپ کو پتہ ہے، میں نے بڑے پروگرامز میں ذکر کیا ہے کہ وہ تو پری پروگرامڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو تو آپ چھیڑ نہیں سکتے، وہ جو اس کو تو بتا کے بھیجا گیا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، لیکن جو نفس ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اب اگر نفس جون سی ہے وہ سرنڈر نہیں کرتی، اب جو روح ہے اس کو پتہ ہے کہ سچ کچھ اور ہے یا آپ نے ابھی کچھ اور کہا ہے، اور روح کی آواز کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، اور نفس میں یعنی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ہر شخص کے پاس جا جا کے اس کی تعریف کرتے ہیں ان باتوں پہ بھی جو کہ آپ جن چیزوں سے آپ جو آپ کے اپنے بلیفس کے بھی شاید اگینسٹ ہوں، جو آپ خود بھی پسند نہ کرتے ہوں۔ ایک کسی شخص کی آپ بچوں کی کسی چیز کی تعریف کر دی، کسی شخص کی آپ نے تعریف کر دی، خود آپ نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں یار پینٹ قمیض تو بہت اچھی ہے، اور آپ خود بلیو کرتے ہیں کہ پینٹ قمیض نہیں پہننی چاہیے۔ یا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، آپ کسی اور چیز کی تعریف کرتے ہیں، یار تمہارا گاڑی تو بڑی اچھی ہے، کتا تو بڑا اچھا ہے، جبکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کو کتوں سے نفرت ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے دماغ میں یہ انتشار آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ذہنی انتشار ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹک سسٹم جو رکھا ہوا ہے، وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کی روح کی آواز ہے کہ وہ سچ بولے گی یا وہ سچ دیکھنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے اپنے بلیفس کے اگینسٹ آپ کچھ کر رہے ہیں یا دو کانفلکٹنگ قسم کی رائےوں کے باروں میں دونوں کو لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس سے بہت زیادہ انسانوں میں آج کا سٹریس ہے، اور اس بیماری کا نام کوگنیٹو ڈیزوننس ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور اس سے بچنے کا یہی کوشش ہے کہ سچی زندگی گزاری ہے۔ یہ ہر جگہ اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل کرنا کوئی بہادری نہیں ہے، اپنی طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کے ساتھ دوستی جاری کرنا آپ کا میجر چیلنج ہے۔ دنیا میں آپ کبھی بھی کسی شخص کو یا تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو خوش کرتے کرتے کہیں اپنی ذات کو نہ کھو بیٹھیے گا، اللہ کو بھی ناراض کریں، اپنے آپ کو بھی نقصان کریں، اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھیں، اور بعد میں بیماریاں آپ کو لگ جائیں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار میں خود کون ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو گنگا داس جمنا گائے جمنا داس، آپ پرسن آف نو پرنسپلس، تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ۔